فإذا كنت عقابا نفرا قالوا تلك إذا كرة خاسرة أنما هي زجرة فإذا هم بالساهرة أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فخذ همك إلى وأهديك إلى ربك فاخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله مكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ويسعى ويوسف اليتيم الليل يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك الساعة أيان مرساها إنما الذين تراها إلى ربك منتهاها إنما ينبغي الذي يخشاها إنه يرونها لم يلبثوا إلا عشية وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة كتب الإنسان ما يكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فالضرور الإنسان إلى طعامه أنا صنعنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وحبا متاعا لكم ولأنعامكم وإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها نضرة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا
وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا يقتسم الخنس الجوار الجنة والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الأرض بمهين وما هو بشيطان إن هو إلا ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار علمت نفس ما قدمت وأخرت يا موسى ما وقدره بالجليل الذي خلقك فسواك فعدلك في صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا أو وزنوا يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين ولا يكذب به إلا كل معتد إذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل طال على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصاع الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون بظل نظرة بعيد يسقون برحيق مختوم كتاب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب منه الرجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامرون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء
وإذا الكواكب إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فحاولت تلاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق وكذب خلق الملك كما لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يؤمنون الذين كفروا يبدلون والله أعلم بما يوعون ويشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وكان قولهم إلا أن يؤمنوا بالله الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب شديد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود وبالذين كفروا كيف تزيد الله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر ثم تبدأ السرائر فما له من قوة ولا باسل السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونقول إن بعد الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى ذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر إن في ذلك قسم للمؤمنين ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا
له عينين ولسانا وشفتين فهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة إن كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميزانة والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ولا يغني عنه ماله إذا تعدى إن عليك للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها فيما لم يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك التي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك وارغب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا
وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلا يجملك بعد للدين أليس الله بأحسن الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كائدة خاطئة فليدع ناديه سنبع الثمانية كلا لا تطعه واسجد وقتل لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
يشفي لنا في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخرجه كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل بينهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم عصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
نعبد لكم دينكم ولي لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة Bagaimana ibu-ibu sudah pada selesai? Belum, kita tunggu ya sambil memberi kesempatan kepada Ustaz kita untuk istirahat sejenak, menikmati yang ada. Sudah terus. Ibu, perkenalkan Ustadz kita namanya Ustadz Adi Kurniawan. Ustadz Adi Kurniawan. Nah, beliau adalah imam masjid di Masjid Jakarta Islam Center. Ibu-ibu, beliau juga ahli fikih, terutama tentang warisan. Kalau ibu-ibu ada ganjalan tentang warisan di keluarga, jangan bingung Bu, silakan hubungi beliau. Insya Allah ada solusinya, ya Bu. Jadi memang lihat dalam Islam itu waris sangat riskan ya Bu ya. Apalagi kalau kita tidak menyadari antara bagian laki dengan bagian perempuan itu beda, ya dibikin sama. Jadi kalau misalnya ibu ingin jelas, ingin bertanya tentang waris, mudah-mudahan beliau bersedia. Dia bosan. Ya, sudah boleh. Suaranya mahal banget. Suaranya mahal ya. Ini kurang dekat ya. Ya ibu-ibu. Perkenalkan Ustadz kita yang di depan ini namanya Ustadz Adi Kurnia.
Beliau Kurniawan, kurangin deh. Ustaz Adi Kurniawan. Beliau adalah imam masjid di Jakarta Islam Center. Kenalkan Bu, orang yang ganteng, baik hati, lembut, saleh, rajin menabung. Nah, ibu-ibu kalau misalnya punya masalah tentang warisan, ya Bu, warisan rumah saya ini gede sekali nih. Saya bingung. Adik saya cuma segini tapi warisannya banyak. Ibu jangan bingung-bingung. Pak Ustadz Ade ahlinya Bu dalam warisan. Ya, Bu kalau punya masalah tentang warisan sama keluarga, silakan hubungi Ustadz Ade Kurniawan di Jakarta Islam Center. Oh, Pak Ustadz nomor HP-nya katanya Pak Ustadz. Ya Bu, baik, kita lanjutkan dengan doa dan menuju dengan tausiah ya Pak Ustadz. Alhamdulillah, semoga Pak Ustadz. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ibu yang dimuliakan Allah, kita tutup khataman kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama, mudah-mudahan segala hajat yang kita niatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlimpah, dan mudah-mudahan menurunkan kita istiqomah untuk senantiasa berdekatan dengan Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan li'alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تفتح بها لنا باب الرضا والتيسير، تغلب بها عنا باب الشك والتعسير، وتكون بها لنا ولك ونصير يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أمورنا آخرة، وخير أعمالنا خواتمة، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر لنا خطيئاتنا، ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل ذل والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،
ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah panjatkan puji kehadirat Allah. Baru saja kita selesai melakukan khatmul Quran bersama-sama menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah, ini satu kenikmatan, satu keistimewaan sekaligus satu mukjizat dari Al-Quran. Tidak ada satu buku atau tulisan apapun yang kita tidak paham artinya, tapi kita senang bacanya selain Quran. Ibu kalau lihat tulisan, ada tulisannya tulisan Cina atau tulisan Jepang atau tulisan apa tuh yang biasanya di buku-buku manual book, ya. Kan kita nggak paham. Ibu pernah nggak coba bisa baca itu dari awal sampai akhir? Nggak bisa bacanya. Sekarang saya tanya, berapa persen kita paham dari Al-Quran yang kita baca? Mayoritas kita sampai saat ini belum paham apa yang kita baca. Tapi kita nggak pernah bosan baca Al-Quran walaupun kita tidak. Kenapa? Itu namanya mukjizat.
Ada yang pernah baca atau ada yang suka baca buku novel? Nah, ada. Coba ibu ingat, pernah novel apa yang ibu pernah baca khatam dari awal sampai akhir? Kopi zaman dulu ya. Coba ingat, dulu waktu khatamin novel itu atau buku apapun, ya, kira-kira dulu pernah berapa kali kita baca buku itu? Satu kali. Kita kalau sudah baca buku satu kali, sudah tahu ceritanya, nggak mungkin kita baca untuk yang kedua kalinya. Kecuali memang buku pelajaran yang kita buka. Tapi ini kitab buku, kita nggak ngerti isinya, kita senang bacanya, begitu udah selesai kita balik lagi dari awal, selesai lagi, balik lagi dari awal. Jadi kalau satu hari satu juz kan sudah kebayang, berarti setidaknya sebulan sekali kita baca. Kira-kira kenapa? Kok kita bisa kecenderungan baca kitab ini, padahal kita tidak paham, bahkan sudah khatam dibaca lagi, tidak khatam dibaca lagi. Karena pahalanya Ustaz. Karena pahala. Tapi itulah bagian dari mukjizat Al-Quran. Saya bisa tanya, umat agama mana yang pernah khatamin kitab sucinya, ya, seperti orang Islam menghatamkan Al-Quran? Coba ibu kalau punya teman muslim tanya, ente berapa kali khatam kitab suci kamu dalam satu tahun? Bahkan mohon maaf, mungkin pemuka agamanya saja belum tentu dia membaca kitab suci dari awal sampai akhir, terus diulang lagi dari awal sampai akhir, itu setiap hari. Jadi satu-satunya kitab yang kita betah bacanya walaupun kita tidak paham, walaupun sudah berulang kali, terus kita semakin semangat, itu hanyalah Al-Quran. Maka perlu disadari bahwa dengan kita dekat dengan Al-Quran sebenarnya, ya, ada mukjizat yang saat ini tengah Allah turunkan untuk kita. Ada orang yang bilang begini, baca Quran itu menghabiskan waktu. Kalau kita baca Al-Quran, kita jadi tidak produktif. Waktu kita habis terbuang. Tadi kan kita duduk sudah berapa lama? Setidaknya 1 jam lah untuk menghatamkan 1 juz. Berarti dalam 1 hari ini berkurang 1 jam yang harusnya digunakan untuk hal lain, ternyata kita gunakan untuk baca Al-Quran. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kita bisa katakan begini, ketika kita membaca Al-Quran, mengawali hari kita dengan Al-Quran, maka ada satu rahasia yang mereka yang tidak membaca Al-Quran itu tidak paham. Ada ketenangan hati yang Allah berikan, ada kecerahan pikiran yang Allah berikan. Bahkan kalau ibu mau rasakan, coba perhatikan, setiap kali ibu baca Al-Quran, itu 1 hari kalau ibu bacanya pagi, dari selesai baca Quran sampai malam, itu Allah atur urusan ibu itu rapi. Percaya ya? Jadi kalau nanti ibu merasakan ada satu momen misalkan, kok urusan saya kok nggak beres-beres ya, nah, coba cek deh baca Qurannya bagaimana. Apalagi kalau ibu baca ini di pagi hari. Coba kalau sekarang yang sudah biasa, andai tidak punya kegiatan di pagi hari yang mendesak, coba lakukan ini. Pertama kali yang ibu lakukan sebelum memulai aktivitas, bahkan kalau bisa sebelum pegang di benda. Ini apa? Setan apa? Setan gepeng. Ya. Kalau di Malaysia namanya hantu scroll. Scroll. Sebelum pegang ini, sebelum buka ini, buka. Ya. Apalagi kalau ditambah itu bisa sholat subuh tepat waktu. Sebelumnya dapat 2 fajar. Apa pelajarannya?
Kalau orang dapat 2 rakaat pagi, itu pahalanya sebesar dunia dan seisinya. Pernah tidak ibu menggali apa maksud dari kita mendapatkan dunia dan seisinya di pagi hari? Ini maksudnya pengen mendidik kita, Bu. Orang Islam itu kalau sudah sholat subuh 2 rakaat, ada yang mengatakan maksud 2 rakaat ini sholat sunnah sebelum subuh. Kalau kita dapat ini maka kita sudah dapat dunia dan seisinya. Itu maksudnya untuk membesarkan mental kita. Kalau hari ini nanti kita punya usaha, ternyata usaha kita gagal, kita tidak bersedih. Kenapa? Tadi pagi sudah dapat dunia. Andai hari ini kemudian usaha kita berhasil, niatan kita kemudian tercapai, kita juga tidak sombong. Kenapa? Tadi pagi sudah dapat yang lebih besar dari itu. Makanya orang muslim itu kalau setiap hari dilatih terus ya, tiap pagi dapat dunia, tiap pagi dapat dunia, kita itu nggak ada alasan buat sedih. Bedanya sama orang yang tidak sholat subuh itu, kadang kalau dia berniat usaha hari ini nggak dapat dia sedih, kalau dapat kadang dia sombong. Makanya kita dilatih untuk mendapatkan dunia dulu di pagi hari. Supaya apa? Kalau sukses hari ini tidak sombong, kalau gagal juga tidak sedih. Kenapa? Di pagi udah dapat dunia sisi. Gitu ya. Nah, maka penting kiranya sekarang menurut saya, kalau sekarang saya ceramah di depan ibu-ibu tentang Al-Quran, saya agak khawatir. Takutnya ini menggarami lautan yang sudah asing. Takutnya menggurui, takutnya lagi kemudian nanti materi yang itu mas saya sudah sering dengar Pak Ustaz. Dalam saban hari saya baca Al-Quran terus. Saya ingin kita sama-sama Bu, kita tingkatkan sekarang level kita. 1 hari 1 juz itu luar biasa. 1 hari ibu bisa baca Al-Quran 1 juz itu sudah hebat. Waktunya sekarang kita tingkatkan level kita. Bagaimana cara meningkatkannya? Yang pertama, jangan fokus pada kuantitas lagi, jangan fokus pada jumlahnya. Kita sudah bisa 1 hari 1 juz. Naikkan pada kualitasnya. Ya. Coba sekali-kali ibu datang sama ustaz lah atau siapa yang ahli Al-Quran, coba cek kira-kira Pak Ustaz, bacaan saya selama ini sudah benar atau belum ya. Gitu. Jangan-jangan selama ini 1 hari 1 juz itu ibarat mobil lewat jalan tapi gak merhatiin lalu lintasnya, pokoknya abrak aja yang penting nyampe cepet. Naikkan kualitasnya. Sekali-kali iseng, entah itu datang baca langsung atau kirim misalkan rekam suara ibu baca setelah sama Ustaz yang ngerti, yang paham, yang ahli. Coba Ustaz tolong cek bacaan saya sudah betul atau belum. Naik kualitas kita, memperbaiki kualitas bacaan. Alhamdulillah Pak Ustaz sudah dicek, sudah berguru ya, sejauh ini bacaannya sudah dinilai benar, jauh dari kesalahan-kesalahan. Kalau sudah seperti itu, naikkan lagi tingkat berikutnya. Apa tingkat berikutnya? Coba sekali-kali belajar pahami yang kita baca. Al-Quran itu kan diturunkan sebagai apa? Petunjuk, sebagai hidayah. Bagaimana kita mungkin dapat petunjuk sementara kita nggak ngerti petunjuknya apa isinya? Kita bisa dapat petunjuk kalau kita paham tentang isi yang kita baca. Misal, ibu buka surat Al-Baqarah ayat pertama. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Bacaannya betul. Tiap hari dibaca, diamalkan, dihafal pula, hafal sudah. Nah, sekarang naikkan levelnya. Kira-kira maksudnya apa ya? Artinya apa ya? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini kata Allah tidak ada keraguan di dalamnya.
Begitu kita baca, mulai kita naik lagi level berikutnya. Hebat ya Al-Quran itu. Semua orang yang ngarang buku, apapun bukunya, sehebat apapun penulis itu, sehebat apapun isi dari buku itu, biasanya orang kalau bikin buku, di mukaddimahnya itu selalu bilang begini, buku ini masih banyak kekurangan, ya. Kritik dan saran kami butuhkan dari para pembaca yang budiman. Itu etika orang baca, orang bikin buku. Padahal bukunya sudah hebat, yang nulisnya profesor, doktor hebat, tapi dia selalu minta maaf mengakui kekurangan. Tapi ibu tahu siapa yang bikin ini? Di awal beliau bikin buku ini, ya kalau sekarang buku, awalnya tidak ada buku. Tapi statement dari awal kitab ini menyatakan bukan kitab ini masih banyak kekurangannya. Ya, aku sebagai Tuhan mohon kritik dan saran dari kalian para hambaku. Apa kata Allah? Dalikan kita mulai berarti kitab ini jangankan ada salahnya, keraguan juga tidak ada. Hebat kan? Kalau dibilang kok sombong banget Allah. Allah itu zat yang maha sombong. Jadi ketika orang manusia di makhluk bikin kitab selalu mengakui ada kekurangan, Allah menyatakan kitab ini jangankan kekurangan, jangankan kesalahan, la raiba fi, ragu saja tidak ada. Jadi nanti kalau kita mulai paham, ya, oh ternyata masya Allah ya, ini ternyata hikmahnya kenapa Al-Baqarah itu ditaruhnya di awal. Padahal surat yang pertama turun surat apa? Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Taruhnya di mana? Di belakang. Habis surah Al-Alaq turun surah apa? Al-Fatihah itu surat berapa? 5 turunnya dari sisi urutan kronologis. Kenapa ditaruhnya di awal? Kan yang pertama ya, ada satu riwayat itu disebutkan nanti berikutnya surah Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, baru Al-Fatihah. Nah, kenapa Al-Alaq yang pertama turun taruhnya di belakang? Al-Fatihah yang kelima taruhnya di awal. Kenapa coba? Kan selama ini kita baca-baca aja kan? Ini maksud saya mau ajak ibu-ibu sekali-kali kita naikkan levelnya, kita nanya kenapa ya kok gini ya? Kenapa ada surat yang jumlahnya 7 ayat? Ada surat yang jumlahnya 3 ayat? Ada surat yang sampai 286 ayat. Kenapa tidak semua surat dalam Al-Quran itu disamain aja? 100 surat, masing-masing 50 ayat misalkan. Coba. Ini pertanyaan beneran yang bisa jawab saya kasih hadiah. Kenapa jumlah ayat dalam Al-Quran berbeda-beda? Dan kenapa urutan surat dalam Al-Quran berbeda dengan urutan turunnya? Yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya umroh gratis. Flyer nih. Masa ada yang buka Google? Hadiahnya gratis, umroh flyernya, brosurnya. Sebelum tanya apa Google, siapa yang mau jawab? Ustaz, karena Al-Quran turunnya pada setiap ada kejadian. Surat. Karena Al-Quran turunnya setiap ada kejadian. Jadi misalkan turun kejadian pertama, Nabi menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berapa ayat? Berapa Bu? Ayat pertama yang pertama kali turun Al-Alaq berapa ayat? 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra rabbukal ladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam. Kenapa sekarang Al-Alaq hanya 19 ayat?
sampaikan la tatih wasdul waqtarib itu 19. Kenapa nggak ditulis surah Al-Alaq 5 ayat? Kan itu berdasarkan kejadian kan. Nanti surat kedua yang turun kejadiannya kan berbeda, turun lagi tuh, ya kan? Nah, kenapa sekarang tiba-tiba kita lihat di Al-Quran Al-Alaq jumlahnya 19? Kenapa itu? Rangkaian katanya Pak, apa urutannya dari mulai dibaca terus dari urutannya sampai 19 itu. Nanti bisa dibaca. Rangkaian katanya dari bacalah terus urutannya itu sampai 19 itu masuk dalam satu surat. Iya. Maksud saya gini, kan waktu pertama turun cuma 5 ayat ya. Mestinya kan kalau kata ibu tadi berdasarkan kejadian turun satu kejadian 5 kan. Habis itu kan turun surat berikutnya bukan surah Al-Alaq. Ya, surah yang lain lah ya. Nah, kenapa sekarang tiba-tiba Al-Alaq itu tercantumnya ada 19? Harusnya kan ditulis Al-Alaq 5 ayat gitu kan. Nanti setelah itu Al-Qalam berapa ayat. Nah, apa yang terjadi pada Al-Quran kita sampai sekarang kok bentuknya begitu gitu. Al-Baqarah apa turunnya satu kali? Enggak, ya kan? Kenapa sekarang tiba-tiba jadi satu surat jumlahnya 286 ayat? Kenapa? Nggak tahu main pakai sampai pengen dengar konsultasi lah. Ini ada yang tahu. Bisa. Ibu kan bangga nih, mau kami masuk komunitas one day one voice, satu hari kita baca Quran satu juz. Tiba-tiba ada orang muslim nanya begitu, mau nanya dong, kenapa itu Al-Quran itu kok begitu sih? Katanya yang turun 5 ayat pertama, kok tiba-tiba jadi surat namanya surah Al-Alaq isinya 19 ayat. Kira-kira itu jawabnya apa? Papanya lagi setiap hari satu juz. Masa yang begitu tidak tahu, misalkan ini yang ngomong orang yang muslim, ya. Gimana kita mengajak dia? Ayo masuk Islam, baca Quran. Kita sebalik, gimana mengajak dia? Kita tidak tahu. Gimana kan? Sebelum saya jawab, saya ingin sampaikan kepada ibu semua. Al-Quran itu seperti lautan. Orang yang nyelam ke dalam lautan itu kalau dia belum nyelam, kita kan yang nggak pernah nyelam nih, kita cuma lihat lautan itu biru aja gitu. Tapi kalau mereka yang sudah menyelam, itu begitu dia masuk ke dalam, dia melihat keindahan alam di bawah laut itu takjub. Jadi kalau orang sudah masuk, dia penasaran pengen lihat itu ada terumbu karang yang bagus, dia sampai. Begitu dia sampai ternyata, oh di sana ada yang lebih bagus lagi. Dia terus gitu. Begitu dia dapat di situ, oh di sana ada mutiara. Akhirnya orang itu semakin dalam mendalami lautan, bukan semakin puas, tapi semakin penasaran, semakin mendapatkan sesuatu yang indah. Itulah. Jadi mohon maaf, bukan mengecilkan apa yang kita lakukan. Jadi tolong jangan disalahpahami. Ibu sudah masuk satu step yang bagus, bisa membaca Al-Quran satu hari satu juz, tapi jangan berhenti di sana. Jangan puas dengan itu. Kenapa? Lautan mutiara Al-Quran itu masih seperti mutiara di dalam lautan yang masih sangat dalam. Tadi saya bilang, sekarang kita coba tingkatkan kualitasnya. Ya sekali-kali atau bikin agenda, bukan cuma baca Quran, misalkan datangkan ahli qiraat yang kemudian nanti membahas jenis-jenis bacaan dalam Al-Quran. Datangkan pakar tafsir yang kemudian menjelaskan makna dan tafsir. Kemudian sekali-kali tingkatkan punya program one day one ayat, tapi hafal, jangan baca. Satu hari saja. Hafalin Quran, gak usah banyak-banyak bu. 30 bisa dia menghafal Quran dan cukup.
sekali yang bisa kita gali dari Gak kedengeran? Dari tadi saya berbusa-busa, ibu nggak dengar ya? Nggak usah mic ya, nggak usah pakai mic ya. Gak kedengeran? Ya udah, nggak usah pakai mic ya. Nanti ibu diem ya. Kenapa nggak bilang dari awal, Bu? Itu emangnya terlalu ini. Ini udah aku bilang nggak kedengeran ya. Dari mana ulangnya ya? Oke, saya jawab saja, Bu. Kenapa Al-Quran itu yang pertama jumlah ayatnya tidak sama antara satu surat dengan surat yang lain. Yang kedua, kenapa urutan surat dalam Al-Quran saat ini itu tidak sesuai dengan kronologis turunnya. Ya. Al-Fatihah yang turunnya kelima ditaruh di Al-Alaq yang turun pertama taruhnya di itu jawab dulu kenapa kira-kira. Kalau ibu tanya saya kasih tahu jawabannya. Catat ya. Kalau ada yang nanya tentang Al-Quran kenapa begitu, jawabannya satu, Allah maunya begitu. Kan ini bukan buatan manusia kan? Ini kan Allah yang nurunkan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu namanya tauqifi. Tauqifi itu sudah dari sananya perintah begitu, kita sami'na. Coba saya tanya yang lain. Berarti udah kehendak Allah gitu aja ya? Iya. Bilang aja Allah maunya begitu. Contoh. Kenapa sholat isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat? Jadi nanti kalau ibu pulang dari pengajian, ditanya sama suami, "Ma, dapat apa tadi pengajian?" Ya pokoknya begitu. Ini serius, Bu. Kalau orang nanya tentang Al-Quran, kita nggak bisa ngarang-ngarang. Kan dia nanya sebab, kenapa begitu. Ya jawabannya Allah maunya. Tugas kita apa? Tugas kita itu mencari hikmahnya. Ya, kalau pertanyaannya sebab, jawabnya tadi. Tapi kita menggali, kira-kira apa hikmahnya ya? Kok Al-Quran diturunkan seperti ini? Kalau hikmah, kita bisa menggali bebas selama tidak bertabrakan dengan ketentuan syariat. Nih, saya kasih tahu salah satu hikmahnya. Al-Quran itu seperti buku cerita. Ketika Allah taruh Al-Fatihah itu di awal, sebenarnya Al-Fatihah itu nanti bisa dijadikan sebagai daftar isi, seperti halnya buku. Ibu kan kalau belum tahu ini buku apa, kan ini tebal. Ibu bisa buka daftar isinya. Oh, ini buku tentang fikih puasa, fikih Ramadan. Diawali dengan keutamaan Ramadan, hukum puasa, kemudian hukum Idul Fitri, zakat, kemudian hukum sunnah setelah Ramadan. Jadi kita tahu buku ini isinya tentang puasa, tentang Ramadan.
Al-Fatihah itu isinya adalah daftar isi dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. 4 ayat ini berbicara tentang bagaimana kita mengenal Allah. Itu namanya akidah. Apa namanya? Akidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menyinggung tentang ibadah. Ya Allah, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kita minta ditunjukkan jalan cara hidup. Jadi nanti ibu temukan Al-Quran dari awal Al-Baqarah sampai An-Nas, itu isinya 3. Kalau dia tidak bicara tentang akidah, pasti dia bicara tentang ibadah, atau dia bicara tentang cara kita hidup. Makanya Al-Fatihah itu ditaruhnya di depan. Dan itu juga yang membuat surat ini kemudian dijadikan namanya surat Al-Fatihah. Padahal nggak ada kata Fatihah di dalamnya. Al-Baqarah, kenapa disebut Al-Baqarah? Ada cerita tentang Baqarah di dalamnya. Ali Imran, disebut Ali Imran karena ada cerita tentang An-Nisa, karena ada bicara tentang An-Nisa. Jadi mayoritas surat dalam Al-Quran diambil namanya dari kandungan yang ada di dalamnya. Sekarang Al-Fatihah, di ayat berapa ada kata Fatihah? Kenapa dinamain Fatihah? Allah maunya kalau ditanya Quran, kenapa Al-Quran begitu? Allah maunya An-Nas, dinamain An-Nas karena ada kata An-Nas. Al-Falah karena ada Al-Falah. Coba Al-Ikhlas, ayat berapa ada kata ikhlasnya? Kenapa dinamain Al-Ikhlas? Berarti ngajinya udah pintar, materinya sudah tersampaikan. Kalau ditanya tentang Quran, kenapa Al-Quran begitu, maka jawabnya tugas kita mencari hikmahnya. Apa hikmahnya surat ini kok dinamain surat Al-Fatihah, bukan surah Al-Maghdub? Kan ada Ghairil Maghdubi kan, bukan dinamain surat Al-Mustaqim. Kenapa hikmahnya? Salah satu hikmahnya tadi, ayat dari Al-Fatihah ini ternyata mengandung daftar isi dari Al-Quran. Maka dia pas kalau ditaruhnya di depan, menjadi pembuka. Pembuka dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab disebut Al-Fatihah. Maka surah ini kemudian dinamakan Al-Fatihah berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa surat ini adalah Fatihatul Kitab. Itu namanya hikmah. Ada hikmah lagi berikutnya. Kenapa setiap kali kita berdoa, setiap kali Ustaz membacakan doa, melantunkan harapan-harapan, kemudian kita bertawasulnya dengan Fatihah. Mudah-mudahan segala niat kita dikabul oleh Allah. Al-Fatihah, itu kan? Bayang nggak kalau itu diganti Al-Baqarah? Semoga niat ibu semua dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Baqarah. Kenapa Al-Fatihah mulu yang jadi sasaran coba? Ini baru Al-Fatihah nih. Ini baru salah satu contoh. Saya ingin mengajak ibu semua, ayo baca, ngaji, dengerin ceramah ustadz-ustadz yang membahas tentang ini. Bahwa kita sudah sampai bisa 1 hari 1 juz, itu sangat bagus, itu istimewa. Tapi jangan berhenti di situ, jangan puas di situ. Kenapa? Karena Al-Quran adalah lautan ilmu yang kalau kita bahas hari ini juga tidak akan selesai, ya. Apalagi suara saya setengah sudah habis tadi. Jadi
Sekaligus saya mohon izin, kebetulan hari ini saya tugas Bu, nanti zuhur. Ya, saya tugas zuhur harus siap-siap karena sudah yang di belakang baru dapat 5 menit, yang di depan sudah dapat 20 menit dari awal. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi insyaallah. Kita akan kaji sedikit demi sedikit ya. Pesan saya tadi, jangan ibu merasa puas dengan apa yang kita sudah capai, bahwa pencapaian kita saat ini luar biasa, itu patut disyukuri, tapi coba kita tingkatkan lagi kualitas kita dengan Al-Quran. Kenapa? Karena lautan Al-Quran ini teramat sangat dalam, teramat sangat banyak sekali ilmu yang bisa kita gali dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita menghabiskan umur kita untuk menghabiskan ilmu tentang Quran itu tidak akan cukup. Kenapa? Karena Allah mengatakan, "Lau kana al-bahru midadan li kalimatillah lanafidal bahr." Kalau semua lautan itu airnya kemudian dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, niscaya lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Pasti lautan itu akan habis sementara ilmu Allah belum selesai. Walau jitna bimithlihi madada, walaupun kita tambah lagi lautan yang sama, tambah lagi lautan yang sama, maka tidak akan habis. Ya. Maka berbahagialah ibu-ibu semua. Terakhir dari saya. Terus Pak Ustadz, yang tadi kata Pak Ustadz, kenapa kita baca Al-Quran nggak pernah bosan? Karena kita nggak ngerti ini apa bacanya gitu kan, nggak paham gitu. Kenapa Pak Ustadz? Itu nggak boleh dijawab pakai jawaban yang tadi ya. Kalau pertanyaannya kenapa Al-Quran bahasa Arab, nah baru jawabannya Allah maunya. Coba dulu nabinya turunnya di Priok, Al-Qurannya bahasa Betawi dengan menyebut nama Allah yang maha gede. Coba, menurut ibu kenapa? Ini hikmah. Hikmah itu kita bisa gali, kita bisa berpikir, lalu kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa sampaikan. Kenapa kita baca Quran itu, walaupun kita nggak paham, tapi kita nggak pernah bosan? Hah? Karena Al-Quran adalah mukjizat. Satu. Jawaban berikutnya apa lagi? Bebas Bu, kalau ini nggak diomelin. Nih, saya kasih tahu Bu ya. Lama-lama capek juga. Pakai aja sih. Atau punya taruh di Bisa, taruh di belakang. Dengar nggak Bu? Belakang. Enggak. Ini kayaknya bukan sama saya nih. Nah, iya ditaruhnya di sana. Coba taruh di samping ibu yang ternyata sekarang mungkin kedengaran. Tuh, berlaku. Ibu yang depan beneran? Ibu yang bener beneran? Bener semua. Berarti ibu yang belakang deh. Ya, ini Bu. Kenapa kita itu senang melakukan sesuatu secara berulang-ulang? Di selain Al-Quran, kenapa kira-kira? Suka. Ya, karena cinta, karena senang. Kenapa ibu suka banget ngosirin orang? Karena senang. Ada yang baru masak? Ada yang suka masak? Ada yang suka masak?
tapi giliran masakan udah jadi, dia agak malas makannya. Tapi ntar kalau disuruh masak, dia senang. Kira-kira apa yang membuat dia melakukan masak begitu? Karena dia suka. Ada kepuasan batin. Yang kalau ibu bedah secara ilmiah, ini saya sebutkan sedikit saja. Ada hormon dalam tubuh kita itu yang itu fungsinya memang membuat kita itu tenang. Ya. Mohon maaf ya, sedikit vulgar. Contoh saja. Ya. Suami istri yang berhubungan itu kenapa setelahnya merasa mesra? Karena ada hormon yang diproduksi oleh tubuh yang membuat orang tersebut jadi tenang. Kita, kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka, yang kita cintai, apalagi kemudian ada respon dari orang lain, Masya Allah masakannya enak ya. Itu kita semakin puas, semakin senang. Poinnya adalah ada hormon yang diproduksi ketika melakukan itu. Nah, saya ingin sampaikan, ini salah satu alasan Bu, ketika kita baca Al-Quran, ada hormon yang kemudian diproduksi oleh tubuh kita, ya, yang hormon itu membuat kita itu menjadi tenang. Ini secara ilmiah. Kalau secara ilmiah tadi itu mukjizat, ada keberkahan, itu kan nggak kelihatan. Tapi yang kelihatan jelas dan bisa itu buktikan secara kedokteran bahwa orang yang ngaji Al-Quran itu dia memproduksi hormon-hormon itu. Makanya kalau lagi baca surat itu jangan klik sama suara, keluarin suaranya. Kalau suara kita keluar kencang, itu merangsang tubuh untuk memproduksi hormon-hormon seperti itu. Semakin banyak kita bisa mengaji itu mengeluarkan suara itu, maka itu akan semakin banyak. Dan itu nanti ada kaitannya dengan otak. Contoh, misalkan ada kita baca, ada yang sukun ketemu ain, apa hukumnya? Izhar. Ya. Dari mana kita tahu itu izhar? Jangan bilang Allah menghibur. Ibu pernah nggak meneliti? Ya. Ini penelitian simpel saja. Saya sering bilang orang yang ngaji Quran itu, insya Allah hidupnya lebih bahagia. Kenapa? Dia dilatih untuk melihat ke depan. Kalau ada mensukun, kita melihat huruf setelahnya apa huruf sebelumnya? Setelahnya. Maka orang kalau sering baca Quran, otaknya itu terlatih untuk melihat berikutnya apa? Habis ini apa? Anak-anak yang dilatih untuk terus baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dia biasanya kalau ketemu masalah itu tidak ke belakang. Dia akan fokus, ya sudah, solusinya apa? Jadi insya Allah ibu-ibu nanti kalau satu ketika ya, ribut sama suami, kalau orang yang gak pernah ngaji, itu kesalahan suami 30 tahun yang lalu. Kamu itu sekarang gak ingat dulu. Tapi kalau kita yang rajin ngaji itu, anak kita nanti ya sudahlah. Ini masalahnya. Allah takdirkan saya punya suami yang gitu. Solusinya apa? Gitu kan? Mau dibuang kayak orang di gado-gado, ntar terus buang lagi. Tidak gitu, ya kan? Itulah apa solusinya. Gitu. Ini contoh satu. Contoh kedua, orang yang sering ngaji Al-Quran itu, insya Allah mukanya itu lebih ceria, lebih berseri-seri. Satu sisi Allah kasih keberkahan, di sisi lain ibu suka ada yang facial nggak? Foto wajah, facial, kali-kali kesalin. Kalau laki-laki mah memang itu ya. Ibu jangan bilang Ustaz ngomong itu banyak jerawat. Ini jerawat itu adalah banyak yang suka Bu. Tapi percaya deh benar. Ya, yang pernah ngaji. Kalau yang pernah
panjang. Adanya sudah selesai. Tadi masa tuh dijawab sih. Orang yang rajin ngaji itu dulu, ya, kalau sempurna diajari nggak sama guru tajwidnya. Kalau fathah itu dibuka A, kalau asal turun I, kalau doma O. Jadi kalau kita baca Al-Quran sempurna, itu muka kita gerak, otot-otot dalam wajah kita itu terus bergerak. Itu namanya senam wajah. Semakin banyak ibu ngaji Al-Quran sempurna bergerak, maka ototnya ini akan menstimulus sel-sel mati dalam wajahnya itu akan hilang diganti dengan sel yang baru. Itu yang membuat emang kode udah habis ini. Jadi itu yang membuat orang yang sering ngaji itu pasti mukanya akan lebih berseri ketimbang orang yang nggak pernah ngaji. Orang yang nggak pernah ngaji itu kelihatan loh, maaf ya, mohon maaf bukan sombong. Tapi saya bisa melihat mana orang yang suka ngaji sama yang enggak. Orang kalau pertama ketemu nih, Kan ada kelihatan itu mukanya kurang banget gitu ya, pusing banget gitu. Tapi kalau orang yang kayak gitu ya, walaupun cicilannya banyak gitu, tagihannya banyak, itu kelihatan karena menurut dia sering bergerak. Makanya itu kalau kayak gitu jangan pilih. semakin kita bergerak Maka semakin banyak otot